طالب علمی سے سیکیورٹی رسک تک کا سفر، آزاد کشمیر میں بدامنی کو ہوا کس نے دی؟ کون کشمیریوں کو پاکستان کے خلاف اکسا رہا ہے؟ ایک تاجر، ایک طالب علم، ایک وکیل کس طرح چند برسوں میں ریاست کے لیے سب سے بڑا چیلنج بن جاتا ہے؟ آخر جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی کا ایجنڈا ہے کیا؟ چاروں مرکزی رہنما کون ہیں اور ان پر انعامی رقم کیوں رکھی گئی ہے؟ ان چار ناموں میں سب سے نمایاں نام ہے شوکت نواز میر کا، جنہیں حکومتی حلقوں میں اس وقت سب سے زیادہ مطلوب سمجھا جا رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ شوکت نواز میر کسی جاگیردار یا روایتی سیاستدان کے گھر پیدا نہیں ہوئے، بلکہ ان کا تعلق مظفر آباد کے ایک کاروباری گھرانے سے ہے۔ ان کے والد نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں اخبارات کی ڈسٹریبیوشن کا پہلا بڑا نیٹ ورک نظام قائم کیا تھا، جس سے شوکت نواز میر نے نہ صرف کاروبار بلکہ عوامی مسائل کو بھی قریب سے دیکھا۔ سن 2021 اور 22 کے دوران جب کشمیر میں آٹے کی قیمتوں میں 40% تک اضافہ ہوا اور بجلی کے بل بعض علاقوں میں گھریلو آمدن کے 30 سے 35% تک جا پہنچے، تو شوکت نواز میر نے سستا آٹا سستی بجلی کا نعرہ لگایا۔ ابتدا میں یہ آواز نظر انداز کی گئی، مگر چند ہی مہینوں میں یہ مطالبہ گھروں، بازاروں اور سڑکوں سے نکل کر جلسوں اور لانگ مارچ تک جا پہنچا۔ 2024 میں جب عوامی ایکشن کمیٹی نے 38 نکاتی مطالبات پیش کیے تو پہلی بار حکومت کو مذاکرات کی میز پر آنا پڑا اور سبسڈی، بجلی کے نرخوں میں کمی اور مالی پیکج کا اعلان بھی کیا گیا۔ دوسرا اہم نام ہے عمر نذیر کشمیری کا، جن کا نام اصل سردار عمر نذیر ہے اور جن کا تعلق راولہ کوٹ سے ہے۔ ایکشن کمیٹی کے بانی ارکان میں شامل ہیں اور اکثر اجلاسوں کے بعد اعلامیہ جاری بھی کرتے ہیں۔ عمر نذیر کا پس منظر بھی دلچسپ ہے، کیونکہ وہ ابتدا میں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے ساتھ منسلک رہے، مگر وقت کے ساتھ ان کے اختلافات بڑھے اور انہوں نے علیحدگی کو اختیار کر لیا۔ راولہ کوٹ اور گرد نواح میں 2024 کے دوران ہونے والے اجتماعی مظاہروں میں 70% شرکاء کا تعلق تاجر یا نیم شہری طبقے سے تھا، اور عمر نذیر اس طبقے میں ایک مضبوط آواز سمجھے جاتے تھے۔ دوستو، جون 2026 میں جب لانگ مارچ کا اعلان ہوا تو تشدد کا پہلا بڑا واقعہ سامنے آیا۔ عمر نذیر کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی، ان کا قریبی ساتھی شاہزیب جاں بحق ہوا اور خود عمر نذیر بھی شدید زخمی ہوئے۔ اس واقعے کے بعد حالات تیزی سے بگڑے اور چند ہی گھنٹوں میں احتجاج نے پرتشدد شکل اختیار کر لی۔ پولیس اور مظاہرین ایک دوسرے پر الزامات لگاتے رہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا گیا۔ تیسرا نام سردار امان کا ہے، جن کی سیاست کی بنیاد طالب علم تحریکوں سے جڑی ہے۔ انہوں نے کراچی یونیورسٹی سے گریجویشن کی اور پیشے کے اعتبار سے وہ انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے والے ہیں۔ ان کا تعلق ضلع سدھوتنی کے علاقے پلندری سے ہے، جہاں بے روزگاری کی شرح بعض اندازوں کے مطابق 25% تک جا چکی ہے۔ ناظرین، سردار امان انہی معاشی مسائل کو بنیاد بنا کر عوامی سیاست میں متحرک ہوئے، 2024 کے بعد ایکشن کمیٹی کے ضلعی رہنما کے طور پر سامنے آئے۔ ان پر 2024 میں بھی مقدمات درج ہوئے اور حالیہ تحریک کے بعد دوبارہ قانونی کارروائی کا بھی انہیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ چوتھا اور آخری نام ہے خواجہ مہران ارشد ایڈوکیٹ کا، جنہوں نے جامعہ پنجاب سے قانون کی تعلیم حاصل کی۔ ان کی سیاسی پہچان بھی طالب علم سیاست سے بنی اور بعد ازاں انہوں نے اپنے آبائی علاقے ڈڈیال میں مقامی حقوق کی تحریک شروع کی۔ سن 2022 میں ایکشن کمیٹی میں شمولیت کے بعد وہ تیزی سے کور کمیٹی کے رکن بن گئے۔ ان کا موقف یہ رہا کہ مسئلہ صرف آٹا یا بجلی نہیں، بلکہ اختیارات کی غیر منصفانہ تقسیم اور نمائندگی کا بحران ہے۔ ناظرین، حکومت کا دعویٰ ہے کہ ان رہنماؤں کے خلاف بغاوت، اشتعال انگیزی اور امن عامہ میں خلل ڈالنے جیسے الزامات کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں، جبکہ دوسری جانب ایکشن کمیٹی اور اس کے حامی اسے سیاسی انتقام قرار دیتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں گزشتہ 2 برسوں کے دوران احتجاجی سیاست میں واضح اضافہ ہوا ہے، اور سرکاری اعداد و شمار کے مطابق صرف 2024 میں 50 سے زائد بڑے احتجاجی مظاہرے بھی ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ایک تاجر، ایک طالب علم، ایک وکیل کس طرح چند برسوں میں ریاست کے لیے سب سے بڑا چیلنج بن جاتا ہے؟ کیا یہ محض قانون شکنی کا معاملہ ہے یا عوامی مسائل کو بروقت نہ حل کرنے کا نتیجہ؟ جب تک ان سوالوں کا جواب نہیں ملتا، تب تک کشمیر کی سڑکوں پر احتجاج، نعروں کی گونج اور آنسو گیس کے بادل چھائے رہیں گے، اور یہ کہانی طالب علم رہنما سے انتہائی مطلوب تک کا سفر بن کر تاریخ میں درج ہوتی رہے گی۔